الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بدر کے احوال کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا گیا۔ بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعتیں نازل فرمائی۔ پہلے 1000 فرشتہ، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل فرمائے۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان گھمسان کی لڑائی کا آغاز ہوا تو اللہ کے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے باقاعدہ جنگ کا حصہ بنے۔ اگرچہ فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کی ضرب اور ان کی مار کا جو اثر تھا وہ اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بعض دفعہ کسی کافر کا سر اچانک سے کٹ کر گر جاتا اور بظاہر کسی نے اسے تلوار نہیں ماری ہوتی، تو یہ اصل میں فرشتے تھے کہ جنہوں نے اس کا سر کاٹ دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی فرشتوں نے مختلف انداز سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مسلمانوں کی امداد تھی، اور مسلمانوں کی اعانت کا یہ ایک انداز تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار فرمایا۔ اس جنگ میں کفار مغلوب ہوئے، اور بڑے بڑے سردار جب قتل ہو گئے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اور یہ بڑے بڑے سردار جب واصل جہنم ہوئے تو کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی، اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے کفار کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ چنانچہ اس جنگ میں 70 کافر قتل ہوئے اور 70 کفار گرفتار کیے گئے، اور باقی جو تھے وہ اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایک ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ کفار کے بڑے بڑے نامور سپہ سالار اور بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے بہادر، جنہیں اپنے فن پر بڑا ناز تھا، فن جنگ پر، وہ اس جنگ میں ایک ایک کر کے موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ جو بڑے بڑے کافر اس جنگ میں قتل ہوئے ان کے نام یہ تھے: عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، اس کے علاوہ نضر بن حارث اور دیگر بڑے بڑے قریش کے سرتاج اور بڑے بڑے قریش کے سورما، وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ مسلمانوں کی جانب سے اس جنگ میں 14 صحابہ کرام تھے جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان 14 صحابہ میں سے 6 مہاجر تھے جن کا تعلق مہاجرین سے تھا، اور 8 شہداء وہ تھے کہ جن کا تعلق انصار سے تھا۔ جو مہاجرین صحابہ میں سے جو شہید ہوئے 6، ان کے نام یہ ہیں:
حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت عمیر بن ابی الوقاص، حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجہ اور حضرت صفوان بن بیضہ، یہ وہ 6 صحابہ تھے کہ جن کا تعلق مہاجرین سے تھا اور بدر کے میدان میں شہید ہوئے۔ انصار میں سے 8 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور ان 8 صحابہ کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سعد بن خثیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن عفرہ، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن عفرہ، اور حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ 8 صحابہ تھے جن کا تعلق انصار سے تھا اور وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ کل 14 صحابہ کرام تھے کہ جو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات، جو 13 شہداء تھے، ان کو بدر کے میدان ہی میں دفن کیا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی تھے، تو واپسی پر صفرا کے مقام پر ان کی وفات ہوئی اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا، تو ان کی قبر مبارک صفرا کے مقام پر موجود ہے۔ جو کفار قتل ہوئے، 70 جو کافر قتل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ طرز عمل رہا تمام جنگوں میں کہ دشمن بھی اگر مارا گیا تو اس کی لاش کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام دفن کرنے کا حکم دیتے۔ تو چونکہ بدر میں جو کافر قتل ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ایک گڑھا جو ہے وہ کھود کر وہ لاشیں اس میں ڈال دی جائیں۔ الگ الگ دفن کرنا چونکہ مشکل تھا، تو ایک بڑے گڑھے میں ان تمام بدر کے مقتولین جو تھے، جو کفار کی جانب سے قتل کیے گئے، ان تمام کی لاشیں ایک بڑے گڑھے میں ڈال دی گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک لاش کو گھسیٹ کر لاتے اور اس میں ڈال دیتے۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کی لاش کو گھسیٹنا چاہا، لیکن اس کے جسم کے اعضاء الگ ہو رہے تھے، تو اس کو وہیں پر جہاں اس کی لاش پڑی تھی وہیں اس پر مٹی ڈال کر اس کو دفنا دیا گیا۔ جب کفار کی تمام لاشیں بدر کے اس گڑھے میں ڈال دی گئی، تو حضور سرور دو عالم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مقتولین سے خطاب کیا، انہیں پکارا اور کہا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، کیا تو نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان بے روح جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ مردے سے حضور خطاب فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ عمر، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور تمہاری جان ہے، میری بات یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ بات سن سکتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ مردہ سنتا ہے، تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کا مردہ بھی سنتا ہے۔ تو جب کفار کا مردہ سنتا ہے تو پھر مؤمنین اور
مومنین، صالحین، اولیاء کرام، شہداء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وفات کے بعد یقیناً سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کافر کے مردوں کو، کفار کے مردوں کو پکارا، تو جب کافر کے مردے کو پکارا جا سکتا ہے تو اللہ والوں کو پکارنا بدرجہ اولا نہ صرف جائز ہے بلکہ درست ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی عمل مبارک تھا کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو قبر کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں دعا فرماتے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالعصر، یعنی اے قبر والو، تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم لوگوں سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ جب قبرستان جاؤ تو یوں سلام کیا کرو: السلام علیکم یا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کو جو سلام کیا جاتا ہے، نہ صرف مردہ اس سلام کو سنتا ہے بلکہ اگر مردہ نیک ہو، صالحین میں اس کا شمار ہو، انبیاء کا ہو یا اولیاء کرام ہوں، تو نہ صرف وہ سلام سنتے ہیں بلکہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور آنے والوں کی فریاد کو بھی سنتے ہیں اور ان کی داد رسی بھی فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح کے بعد 3 دن تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر کے میدان میں قیام فرمایا۔ پھر تمام مال غنیمت اور جو بھی کفار قیدی بنائے گئے تھے ان کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی زوجہ محترمہ بنت رسول حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیل تھی، بیمار تھی، اور حضرت عثمان ان کی تیمارداری میں مصروف تھے، اسی لیے وہ جنگ بدر میں شامل تو نہیں ہوئے تھے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مجاہدین کے برابر مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، اور بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کے برابر اجر و ثواب کی بھی بشارت عطا کی ان کو، اور اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اصحاب بدر میں، بدری صحابہ میں ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتح ملنے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش و مسرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر روحہ کے مقام پر حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا پرجوش استقبال کیا۔ بدر کے میدان میں جو کفار قیدی بنائے گئے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام قیدیوں کو لے کر جب مدینہ منورہ پہنچے
تو تمام لوگ ان قیدیوں کو دیکھنے آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام قیدیوں کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیا، کسی کو 2 قیدی، کسی کو 4 قیدی دے دیے، اور صرف اس لیے دیے تاکہ وہ ان کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کی تمام ضروریات پوری کریں۔ اور صحابہ کرام نے اپنی ذات سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا۔ کسی کو اگر 2 قیدی دیے گئے، کسی کو 4، کسی کو 5، تو صحابہ کرام نے اس قدر ان کا خیال رکھا کہ ان قیدیوں کو اچھا کھانا دیتے، گوشت اور روٹی پکا کر ان قیدیوں کو کھلاتے، اور خود صحابہ کھجوریں کھا کر اپنا گزارا کیا کرتے۔ تو یہ بھی حسن سلوک کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان اسیران بدر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ان قیدیوں میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جسم تھا اس پر قمیض نہیں تھی، کرتا نہیں تھا، چنانچہ چونکہ ان کا قد بہت دراز تھا، بہت لمبا قد تھا، تو کسی کا کرتا انہیں آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ چونکہ دراز قد تھا تو اس نے اپنا کرتا اتار کر دیا، اور وہ کرتا حضرت عباس کو پہنایا گیا۔ اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کے انتقال پر جو اپنا کرتا عطا فرمایا تھا، وہ اصل میں اسی احسان کا بدلہ تھا، اور وہ اسی احسان کو حضور نے چکایا تھا جو احسان اس نے حضور کے چچا حضرت عباس کے ساتھ کیا۔ اسیران جنگ کے ساتھ کیا کیا جائے، اس معاملے کا انجام کیا ہوا، تو اس سلسلے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ ان اسیران جنگ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مختلف صحابہ کرام نے اپنی آراء پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مزاج کے مطابق یہ رائے پیش کی کہ ان تمام دشمنان دین کو قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی گزارش کی کہ ہر شخص کو اس کا قریبی جو رشتہ دار ہے قیدی وہ سپرد کیا جائے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرے۔ یہ حضرت عمر کا مشورہ تھا جو ان کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ عزیز و اقارب ہی ہیں، ہمارے قریبی ہی ہیں، لہٰذا ان کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ کیا جائے کہ ان سے کچھ رقم فدیے میں لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ مسلمان مالی اعتبار سے مستحکم بھی ہو جائیں، اور اس امید پر چھوڑ دیا جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے، ان کے دلوں میں بھی اللہ اسلام کا نور پیدا فرما دے، ان کے دلوں کو بھی اللہ اسلام کے لیے کشادہ کر دے۔ تو اس سے دوہرا فائدہ حاصل ہوگا کہ فدیے میں جو رقم حاصل ہوگی اس سے مسلمان مالی اعتبار سے مستحکم بھی ہوں گے، اور ان کو جب ہم چھوڑیں گے تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے یہ متاثر ہو جائیں اور اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، چونکہ اس رائے میں سنجیدگی بھی زیادہ تھی اور فائدہ بھی زیادہ تھا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور قیدیوں سے 4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور جو قیدی فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس رقم موجود نہیں تھی، ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے، تو انصار صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور بغیر فدیہ لیے ان کو چھوڑ دیں،
چونکہ حضور کی ذات سے ان کا ایک گہرا رشتہ اور تعلق تھا، لیکن انصار صحابہ کی یہ درخواست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے اور قریش کے دولت مند رئیسوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کی درخواست قبول نہیں فرمائی انصار صحابہ کی، کیونکہ ظاہر ہے یہ دولت مند تھے اور ان کے لیے فدیہ ادا کرنا آسان تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت بھی ایک کثیر مقدار میں سونا موجود تھا جو انہوں نے روانہ ہونے سے پہلے اپنی اہلیہ کے پاس رکھوایا ہوا تھا، محفوظ کیا ہوا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فدیہ تھا اس کو معاف کرنے کی جو درخواست تھی حضور علیہ السلام نے اسے قبول نہیں فرمائی، بلکہ حضرت عباس سے کہا کہ آپ اپنا فدیہ بھی ادا کریں اور اپنے دو بھتیجوں عقیل بن حارث اور نوفل بن حارث کا بھی فدیہ ادا کریں، اور ایک اور شخص جو حلیف تھا حضرت عباس کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بھی فدیہ آپ ادا کریں۔ تو 4 افراد کا گویا کہ فدیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کرنے کا حضور نے حکم دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے فدیہ ادا کروں؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، اور مزید جو اس کی تفصیلات ہیں وہ لے کر انشاءاللہ ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نے 4 اشخاص کا فدیہ دینا ہے، اپنے 2 بھتیجوں کا اور اپنے حلیف کا۔ تو یہ سن کر حضرت عباس نے عرض کی کہ میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں کہ میں فدیہ دے سکوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھوایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا، تو وہ مال کہاں ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عباس کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، کیونکہ اس معاملے کا میرے اور میری اہلیہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عباس نے اپنا بھی فدیہ ادا کیا، اپنے بھتیجوں کا اور اپنے حلیف کا بھی فدیہ ادا کیا، اور پھر حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل بن الحارث، یعنی حضرت عباس اور ان کے دونوں بھتیجے، یہ مشرف با اسلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ بدر کے مقتولین چونکہ بڑے بڑے کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس اس جنگ میں مارے گئے تھے، تو ظاہر ہے ان کی موت پر اور ان کے قتل ہونے پر مکہ میں ایک کوہرام تھا، مکہ میں ایک غم کا ماحول تھا، اور مقتولین بدر کا ماتم ایسا تھا کہ گویا کہ مکہ کا ہر گھر ماتم کدا بن گیا تھا۔ لیکن اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے پورے شہر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی شخص نہ روئے تاکہ مسلمان نہ ہنسیں، اور لوگوں کے اندر ایک غم موجود تھا لیکن وہ اسے آنسوؤں کی صورت میں باہر نہیں لا سکتے تھے، یہ ان پر پابندی تھی، لیکن وہ غم ان کے دلوں میں موجود رہا، اور اس غم کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار کی صورت میں کیا۔ اہل عرب کے دیوان اور اہل عرب کے اشعار موجود ہیں جو اشعار بتاتے ہیں کہ کس قدر
کفار مکہ کو یہ زخم گہرا لگا تھا اور کس قدر انہوں نے ماتم کیا، تو یہ ساری تفصیلات کتابوں میں موجود ہے۔ ایک دن عمیر اور صفوان، یہ دو نام ہیں، عمیر اور صفوان، دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے، مقتولین پر۔ تو ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دیگر بڑے بڑے رؤسائے قریش بدر میں قتل ہوئے، ان کی یاد سینے میں جوش مار رہی ہے۔ اور صفوان کہنے لگا کہ اب زندگی میں تو کوئی مزہ ہی باقی نہیں رہا۔ تو عمیر کہنے لگا کہ اے صفوان، تم نے سچ کہا، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے، میرے بھی اعزا اقربا بدر میں قتل ہوئے اور میرا بیٹا تو مسلمانوں کی قید میں ہے۔ اور کہنے لگا عمیر کہ خدا کی قسم، اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور اہل و عیال بیوی بچوں کی اگر مجھے فکر نہ ہوتی تو میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے جاتا اور ایک دم دھوکے سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہو جاتا، لیکن کیا کروں، مجھ پر قرض ہے اور بال بچوں کی فکر ہے کہ ان کا خیال کون رکھے گا، تو اس لیے میں یہ کر نہیں پا رہا۔ تو صفوان نے کہا کہ اے عمیر، میں تمہیں یہ وعدہ دیتا ہوں کہ تمہارا قرض میں ادا کروں گا اور تمہارے بچوں کی، تمہارے گھر والوں کی جو فکر ہے، ان کا جو خیال ہے وہ میں رکھوں گا، ساری ضروریات میں پوری کروں گا، لیکن تم جاؤ اور معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ۔ تو صفوان نے جب تمام ذمہ داریاں اٹھا لی، تمام ذمہ داری اس نے اٹھا لی، تو عمیر بالکل تیار ہو گیا۔ چنانچہ یہ گھر آیا اور اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اپنے ساتھ لی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ یہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اور جب یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ حضرت عمر نے چونکہ دیکھ لیا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور اس کی گردن کو پکڑے ہوئے اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے حقیقت چھپانے کی کوشش کی، سچ چھپانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تو اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، لیکن نگاہ نبوت سے کسی بھی حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا اور کسی بھی سچ کو نبوت کی نگاہ کے سامنے مخفی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حقیقت سے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں مل بیٹھ کر میرے قتل کی جو سازش تیار کی تھی، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ عمیر نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اصل حقیقت کو سنا اور سچ کو سنا تو وہ سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، کیونکہ یہ حقیقت میرے اور صفوان کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاذ اللہ قتل ہونے کی خبر سننے کے لیے بیتاب تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ کب مجھے یہ خبر پہنچے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک ایک دن اس انتظار میں رہا، پل پل بے چین رہا اس خبر کو سننے کے لیے۔ اور ادھر مدینہ منورہ میں
معاملہ بالکل برعکس ہو چکا تھا۔ عمیر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جان لینے آیا تھا وہ حضور کے قدموں پر قربان ہو چکا تھا اور وہ صاحب ایمان ہو چکا تھا۔ ادھر صفوان انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ ایک دن اسے جب یہ خبر پہنچی کہ عمیر تو مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام اپنی طرف کھینچتا ہے، اسلام اپنی طرف مائل کرتا ہے، اسلام دلوں میں اترتا ہے، اسلام دلوں میں گھر کرتا ہے اور اسلام تاریک دلوں کو ایمان کے نور سے منور اور روشن کر دیتا ہے۔ عمیر جو پہلے عمیر تھے اب حضرت عمیر بن چکے تھے، اب صحابی رسول بن چکے تھے۔ جب مسلمان ہو کر دوبارہ مکۃ المکرمہ آئے تو زور و شور سے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اسلام کا پیغام پہنچانے لگے اور ان کی کاوشوں اور کوششوں سے بڑے بڑے مکہ کے سردار دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سامعین، مجاہدین بدر کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے انہیں بڑی خوشخبریاں سنائی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل بدر سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل بدر کو جانتا ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے اہل بدر سے کہ تم جو چاہو عمل کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے خوشخبری سنائی کہ اے اہل بدر، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو اہل بدر کو جنت کا پروانہ بھی دیا گیا اور اہل بدر کو بخشش کا پروانہ بھی عطا کیا گیا، اور یہی مقام ہے اہل بدر کا اور یہی شان اہل بدر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بھی بشارت عطا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا ہی میں بخشش کا اور مغفرت کا پروانہ عطا کیا۔ ابو لہب جو بدر کے میدان میں تو نہیں تھا، جنگ بدر میں شریک تو نہیں ہوا، لیکن اسے بھی بڑی عبرتناک اور دردناک موت ملی۔ یہ دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ جب کفار مکہ بدر کے میدان میں شکست کھا کر واپس آئے اور ان کی شکست کی کہانیاں جب ابو لہب نے سنی تو وہ غم میں گھلنے لگا، اسے بہت زیادہ رنج و ملال ہوا اور اسے ایک ایسی بیماری ہو گئی، چیچک کی بیماری ہو گئی کہ جسے اہل مکہ انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس بیماری سے لوگ ڈرتے تھے، اور اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا تو اس کے قریب جانا بھی لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے جسم میں لگا دی کہ وہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا، اور اس بیماری میں مرنے والے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس سے نفرت کی جاتی تھی۔ ابو لہب کا جب انتقال ہوا اس بیماری میں تو جو دور والے تھے وہ تو تھے ہی، لیکن جو اس کے اپنے حقیقی بیٹے تھے انہوں نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانا گوارا نہ کیا۔ علماء نے لکھا کہ روایات میں آتا ہے کہ یا تو اسے کسی نے دفن ہی نہیں کیا، یوں ہی اس کا جسم گل سڑ گیا، یا یوں ہوا کہ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو یہ تانے مارے کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ تو ان تانوں کی وجہ سے ابو لہب کے بیٹوں نے اس کے جسم کو ہاتھ تو نہیں لگایا، لیکن ایک گڑھا کھودا اور بڑی بڑی لکڑیوں کے ذریعے اس کے جسم کو دھکیل کر اس گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی
یہ انجام ہوا دشمن خدا کا، یہ انجام ہوا دشمن رسول کا۔ یہ وہی ابو لہب تھا کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی تھی، جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبرتناک انجام سے اسے دوچار کیا۔ سامعین، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بنو قینقاع بھی رونما ہوا۔ اہل قینقاع یہ یہودی تھے، اور یہ غزوہ کیسے ہوا اس حوالے سے علماء نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک امن کا معاہدہ کر رکھا تھا، اور یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی اس معاہدے میں کہ وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جنہوں نے اس معاہدے کو توڑا وہ اہل قینقاع تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے توڑا، اور یہ واقعہ جو پیش آیا جو اس معاہدے کو توڑنے کا سبب بنا، وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مسلمان عورت کچھ سامان خریدنے بازار میں گئی۔ وہ بازار یہودیوں کا بازار تھا۔ اس مسلمان عورت کے ساتھ یہودی دکاندار نے دست درازی کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ وہ عورت چونکہ تنہا تھی، مسلمان تھی، عرب تھی، تو سارے یہودی ہنسنے لگے، کہکہے لگانے لگے، تمسخر اڑانے لگے۔ تو وہاں پر ایک عرب شخص بھی موجود تھا۔ اس عورت نے مدد کے لیے پکارا تو وہ عرب شخص آگے بڑھا اور اس نے آ کر اس یہودی دکاندار کو قتل کر دیا جس نے یہ نازیبہ حرکت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں شرم دلائی۔ اس کے بعد چونکہ اہل قینقاع ایک غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، تو وہ کہنے لگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ شاید بدر کی جنگ جیت کر مغرور ہو گئے ہیں، آپ گھمنڈ میں آ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ تو مکہ والے تھے جنہوں نے آپ سے جنگ کی اور ہار گئے، کیونکہ وہ لڑائی کرنا نہیں جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کبھی ہم سے آپ کا سامنا ہوا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور لڑنا کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے درمیان ہو چکا تھا۔ جب یہ معاہدہ ٹوٹا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں 15 شوال کو ان پر حملہ کیا اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز باہر سے اندر نہیں گئی۔ 15 دن تک جب یہ محاصرہ جاری رہا تو یہودیوں نے شکست مان لی اور مغلوب ہو گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام کے مشورے سے حضور علیہ السلام نے ان کو جلا وطن کیا، ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، اور یہ وہاں سے نکل کر ملک شام میں جا کر آباد ہوئے۔ تو یہ کردار تھا یہودیوں کا کہ یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف رہے، مسلمانوں کے خلاف رہے، اور انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ جو غزوہ تھا، غزوہ بنی قینقاع، یہ ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال ایک اور غزوہ پیش آیا جس کا نام غزوہ سویق ہے۔ غزوہ سویق، اس کا بنیادی سبب اصل میں بدر میں جو کفار کا قتل ہوا اور جو بڑے بڑے سردار کفار کے بدر کی سرزمین پر مارے گئے، اس کا انتقام ہی غزوہ سویق کا سبب بنا۔
کہ ابو سفیان یہ سردار بنا ان سرداروں کے قتل ہونے کے بعد، جو بدر کے میدان میں قتل ہوئے، ان کے بعد مکہ میں سرداری کا منصب ابو سفیان کو حاصل ہوا۔ تو ابو سفیان نے مقتولین بدر کا بدلہ لینے کے لیے 200 شتر سوار یعنی اونٹ سوار اپنے ساتھ لیے، ان کا دستہ لیا اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا جائے۔ اور ابو سفیان کے آنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی کہ اسے یقین تھا کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد ہیں وہ اس کی مدد کریں گے، وہ اس کی معاونت کریں گے۔ چنانچہ ابو سفیان پہلے حی بن اخطب کے پاس جاتا ہے، جو یہودیوں کا سردار تھا، رئیس تھا، لیکن حی بن اخطب نے اس کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولا، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں سے یہ مایوس ہو کر قبیلہ بنو نذیر، جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے سربراہ سلام بن مشکم کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر مدد کی درخواست کرتا ہے۔ سلام بن مشکم نہ صرف ابو سفیان کے جو ارادے تھے ان کو سراہتا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگی چالوں کے بارے میں اسے بتاتا بھی ہے، اس طرح وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے جب مدد کا کوئی نہ کوئی ذریعہ حاصل کر لیا تو اس کے بعد اس نے مقام عریس، جو مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک مقام ہے، وہاں پر اس نے حملہ کیا، اور وہاں پر مسلمانوں کے کچھ باغات تھے اور کچھ پھلدار درخت تھے اور مسلمانوں کی کچھ زمینیں تھیں، وہاں پر اس نے ان سب کو جلا ڈالا، اس نے ان سب چیزوں کو تباہ کر ڈالا۔ اور وہاں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس نے شہید کر ڈالا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو حضور نے اس کا تعاقب کرایا، اور چونکہ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں، یہ ستو کی بوریاں اپنے ساتھ لایا تھا لشکر کے راشن کے لیے، لیکن جب مسلمانوں نے پیچھا کیا تو وزن کم کرنے کے لیے ستو گرا کر ستو کی بوریاں یہ بھاگنے لگا، اور عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ یہ غزوہ بھی 2 ہجری کو پیش آیا۔ مزید انشاءاللہ سیرت کے جو واقعات ہیں وہ لے کر ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔